Good Choice Studio and Islamic Network. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء كل أذمة حبيبا طبيبا طبيبا كريما رحيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله مولانا العظيم اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگے تیری ڈاڈے نال پرید گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے
سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد حضور سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد واجب الاحترام دوستو بزرگو دور دراز تو آئے مہمان بھائیوں بستی والیوں آج دا عظیم و شان بابرکت پروگرام محفل پاک جس دا اہتمام انتظام جناب حاجی ملک محمد ریاض صاحب اور انہاں دے صاحب ذاتگان انہاں نے بھرپور طریقے دے نال آج دی اس بزم نو سجایا اور آج دا پروگرام زیر صدارت حضور
پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضور پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب زید و مجد ہو تشریف فرمانے دوستو بالکل ادب دے نال تسا سارے دوست احباب بیٹھو کم از کم عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ اسا حضور دی محفل پاک وچ بیٹھے ہیں اور ساڑی ایک ایک حرکت جڑی ہے وہ تحریر کیتی جا رہی ہے لکھی جا رہی ہے کہ ساڑا بیٹھنا بے ادبی دے اندر شامل نہ ہو جائے اور میں تو آڑے تے اے امید کرنا ہے کہ تسا ساری محفل پاک سن کے تے پھر اپنے اپنے گھرانوں واپس جاؤ گے دوستو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات دے وچوں انسان نو اشرف المخلوقات بنایا سب تو اعلیٰ مخلوق جڑی ہے اس کائنات دے اندر وہ انساناں دی ذات ہے اور انسان اس دھرتی دے اتے اپنی زندگی گزاردا ہے بیٹا خاموش بالکل خاموش رہو اس زندگی دے اندر انسان نو بہت سارے مراحل دے وچوں گزرنا پیندا ہے کتے انسان دی زندگی دے وچ دکھے کتے سوکھے کتے نفع ہے کتے نقصان ہے یہ زندگی دے معاملات نے سارے ہر بندہ انہا چیزانوں بخوبی سمجھدا ہے لیبی بیلیو جتھے کسے نو جگہ مل دیئے پئی اتھے بیٹھ جائے برائے مہربانی اپنی گفتگو تھوڑی بند کر دیا آپاں کو ایڈے پاٹے خان تے ہے نہیں کہ حضور دی محفل پاک بیچ اپنی ٹانٹاں کریے تے باقی گل کوئی نہ سنیے ایڈی حضور نو ساڑی کوئی ضرورت نہیں ساڑی اس باق باق دی مہربانی فرماؤ ذرا اگر میں دوران گفتگو قرآن و سنت تو باہر جاؤں علماء بیٹھے نے سید زادے بیٹھے نے میرا گریبان ہو سی انہا دا ہاتھ ہو سی تے جے مجمع دے وچوں کسے بھی بے ادبی دا مظاہرہ کیتا تے میری اس بندے تے نظر پہ جانی جائے مہربانی فرماؤ دا دنیا دے اتے زندگی گزار دیا
انسان نو گھاٹا بھی آندا ہے اور فائدہ بھی ہوندا ہے۔ اور ہر بندہ یہ سوچ رکھدا ہے کہ مینوں زندگی دے کسے بھی کاروبار دے وچ فائدہ ہی فائدہ ہوئے تے گھاٹے والا کام نہ میں کراں تے نہ میرے کولوں ہوئے۔ ہر بندہ اپنے فائدے دی بات سوچدا ہے، اگر انہوں سخت دھوپنے پریشان کرنا ہے تو انہیں سمجھنا ہے کہ میرا اے دے وچ فائدہ نہیں، تو میں دوڑ کے کوئی سایہ تلاش کراں تے اپنی طبیعت نو تھوڑا پرسکون کراں۔ میں توانو سونے نبی دا دین سناؤنا ہے بس۔ ہر بندہ اپنا فائدہ تلاش کردا ہے تے کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اپنا فائدہ کرنا کوئی گناہ دا کام نہیں۔ شرط بھی جیڑا فائدہ اساں لینا چاہنے اپنے واسطے او دے وچ اللہ دی بھی رضا شامل ہوئے اور او دے پاک حبیب دی مرضی بھی ہوئے ہوئے۔ اگر اپنا فائدہ لین واسطے اپا اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض کیتا تے اوہی فائدہ قیامت والے پھر کی او قبر ویچی ساڑے گلے دا پھا بن جانا ہے۔ تے انسان دی زندگی او نکھر دی ہے، انسان دی زندگی او نکھر کے سمر کے سامنے آؤں دیئے جدوں انسان اپنا فائدہ لین واسطے کسے دا نقصان نہ کرے، اپنا فائدہ بھی حاصل کرے تے کوشش کرے میرے فائدے دی وجہ نال دوسرا مسلمان تے کتے پریشان نہیں ہو رہا، پھر انسان بندا ہے۔ ورنہ ہوا وچ چڑھدا آوے تے کوئی انسان نہیں، ہوا وچ جانور پرندے اٹھدے نے، مردار خور جانور اٹھدے نے ہوا وچ، سونے سونے کپڑے پاون دا نام بھی انسان نہیں۔ انسان اودوں انسان بندا ہے اپنا بھی فائدہ حاصل کرے تے کوشش کرے میرے فائدے دے نال پوری قوم مسلمانہ دا فائدہ ہو جاوے۔ جس طرح میری زندگی سونی بن گئی ہے، رب سونا سارے دی زندگی سونی بنا چکے۔ ذرا ہاتھ چوک کے بولو آمین۔ اللہ دے پاک حبیب نے فرمایا لا یؤمن احدکم لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ بندے دا ادو تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جدو تک او چیز جیڑی اپنے واسطے پسند کردا ہے جد تک دوسرے مسلمان واسطے بھی او چیز پسند نہ کرے ادو تک بندے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایدہ کی معنی بنے گا کہ جہڑی تیری پسند اور خواہش ہے انہوں پوری کرنا واسطے کتے دوسرے دیاں خواہشاں دا کتے ساڑھے ہتھوں قتل تے نہیں ہو رہا، انہاں دا نقصان تے نہیں ہو رہا،
اگر نقصان نہیں ہو رہا تے الحمدللہ الحمدللہ وہ جیڑا فائدہ تو اپنے واسطے لے آئے اوہی فائدہ تیرے واسطے بھی برکت بن جائے گا، گھر والیاں واسطے بھی برکت بن جائے گا، پورے جگ واسطے برکت بن جائے گا۔ ذرا اچھا بولو سبحان اللہ، بڑی مہربانی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ اور یہ ساری چیزاں میں جڑیاں تواڈے سامنے عرض کر رہا ہے، انہاں واسطے ضروری ہے کہ بندہ اندروں ایماندار ہوئے، اندروں بندہ مومن ہوئے۔ مومن بندے واسطے یہ ساریاں چیزاں نے۔ باقی تسا اگر انسانیت دا مطالعہ کرو، ادھی ریسرچ کرو، ادھے تے غور کرو، ہر مذہب دے اندر انسانیت جڑی ہو سکھائی جاندی ہے۔ یہ میں گل ہے نا، بولو، انسانیت جڑی ہو سکھائی جاندی ہے۔ عیسائیاں نو ویکھو گے وہ آکھن گے انسانیت اختیار کرو، یہودیاں نو ویکھو گے وہ آکھن گے انسانیت اختیار کرو، بھاویں وہ جانوراں وانگو زندگی اختیار اپنی گزار دینے، لیکن اعلان وہ یہی کرن گے دوستو۔ لیکن فائدہ دنیا آخرت دے وچ اونوں ملدا ہے جن نے اللہ تے اور دے پاک حبیب تے ایمان رکھ لیا۔ اللہ نو ایک منیا ہے اور دے پاک حبیب نو خاتم النبیین، نبیاں دا خاتم منیا ہے۔ دنیا وچ قبر وچ فائدہ او دا ہے۔ بے ایمان بندہ، کافر بندہ، انہوں دنیا وچ تے فائدہ لب سکتا ہے، کسے دے نالو اچھا برتاؤ کرے، او دا حصہ قبر تے حشر دے اندر او دا کوئی حصہ نہیں۔ کافر لوگ ہی قیامت دے دن اور قبر وچو ذلیل ہونگے۔ مومن جڑا ہے وہ دنیا وچ بھی فائدہ لیندہ ہے، قبر وچ بھی وہ موج کرے گا، حشر وچ بھی وہ موج کرے گا، اللہ دے فضل و کرم دینا۔ اور تمام زندگی دے اندر جڑی سب تو وڈی زندگی اثار اور ہمدردی والی، وہ اللہ دے پاک محبوب دی زندگی۔ اللہ رب العالمین بھی اپنے پاک قرآن دے وچ بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک ساڑھے حبیب دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ایسا حضور دی زندگی تے عمل کرانگے، الحمدللہ الحمدللہ، ایسا دنیا آخرت دے وچ کامیابی حاصل کرانگے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میات شہید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے، اسا سوہنے پاک نبی سرکار نو
خطبہ ارشاد فرماندیاں سنیا مدینے دے تاجدار نے فرمایا صحابہ پر فتن دور وچ جیڑا ساڈا امتی ساڈی ایک سنت نو زندہ کرے گا اللہ رب العالمین انہوں 100 شہید دا ثواب عطا فرمائے گا. کنے شہید دا بولو 100 شہید دا ثواب عطا فرمائے گا. ہن غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا کھانا تناول فرماون دا طریقہ کی سی. حضور کیویں روٹی کھاندے سن؟ اساں تے لنگر تھرو لینا ہوندا ہے نا، مسجد دیاں چٹائیاں بھی خراب، بعد دفعہ اپنے کپڑے بھی خراب، تے ادب او نہیں رہا. سانو غور کرنا چاہیے کہ اللہ دے پاک حبیب دا کھانے دا طریقہ کی ہے. حضور دا لباس، حضور دا عمامہ شریف، حضور دا بولنا، حضور دا جاگنا، حضور دا سونا، حضور دا کھانا، حضور دا پینا، حضور دا لباس، حضور دا مسجد وچ آنا، حضور دا مسجد چو باہر جانا، صحابہ دے وچ بیٹھنا، یہ طریقہ کی ہے. رب کعبہ دی قسم جیڑے اللہ دے بندے نے حضور دے غلام نے ایک بھی طریقہ اپنا لیا. رب کعبہ دی قسم ہے مدینے دے تاجدار فرمایا میری سنت دے عمل تو کر لے محبت دے نال. فرمایا 100 شہید دا ثواب رب قدیر عطا. ذرا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. ڈگریاں لے لیاں گریجویٹ بن گئے، فلسفی بن گئے، پروفیسر بن گئے. رب کعبہ دی قسم اگر ادب دا ایک باب نہیں پڑھیا، انسانیت دا ایک باب بندے نے نہیں پڑھیا تو اس نے کچھ بھی نہیں پڑھے. توجہ ہے نا؟ بولو اگر انسانیت دا ایک باب نہیں پڑھ سکیا او دا سارا کچھ پڑھیا لکھیا بیکار گیا ہے. یہ تے ہے نا دنیا دی تعلیم جیدہ فائدہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ تے ہے نا دنیا دی تعلیم. آؤ مفسر قرآن ہوئے، مفسر قرآن ہوئے، انسانیت نہ ہوئے تے کی فائدہ؟ شیخ الحدیث ہوئے انسانیت نہ ہوئے تے کی فائدہ؟ عالم دین ہوئے انسانیت نہ ہوئے تے کی فائدہ؟ رب کعبہ دی قسم انسان اودوں انسان بندا ہے جیڑی ہدایت مدینے دے تاجدار لے کے آئے نے. جدو اس ہدایت نو قبول کردا ہے پھر بندہ انسان بندا ہے. کوٹھیاں نال، بنگلیاں نال، درم و دیناراں نال، بنگلیاں نال، شہرت نال، پروٹوکول نال، وڈیاں گڈیاں نال، وڈیاں عمارتاں نال انسان نہیں بندا. اگر یہ چیزاں انسانیت دی دلیل ہوندی مدینے دے تاجدار جڑے چاند نو توڑ لیندے سن، سورج نو موڑ لیندے سن، سکیاں کھجوراں اگا لیندے سن، گونگیاں تو گلاں کروا لیندے سن. رب کعبہ دی قسم مٹے تے روڑے مدینے دے تاجدار تے کلمہ پڑھ دے سن، درود و سلام پڑھ دے سن، جانور آکے فریاداں کر دے سن. مدینے دے تاجدار جنہوں اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہے، جنہ دا تصرف آسمانات جاوے او چاہوے کہ رب کعبہ دی قسم پوری کائنات نو سونا تے ہیرے جواہرات بنا لیں دے. جدھر مدینے دا تاجدار جاندہ کائنات ادھر موڑ دی جاندی. ذرا اچھا بولو سبحان اللہ. جن نے ببل کا منہ چھپائی انہاں بولے بھائی.
جیڑا حضور دا نوکر ہے وہ بولے میں بیان بھی حضور دے نوکراں نال میں انہاں نوں سناون آیا کسے ہور نوں سناون نہیں آیا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ گج کے بولو ذرا سبحان اللہ بڑی مہربانی جیڑا حضور دی محفل وچ آیا او بولے سبحان اللہ قریش مکہ ایویں تو جہازانوں ویکھ کے آنے ہو جیڑا انہوں چلاؤں دائی بڑی وڈی بلا ہے تے مدینے دے تاجدار تے اوتھوں دیاں سیرہ کیتیاں نے جتھے انسان دا وہم گمان عقل شعور تخیلات ختم ہو جاندے نے پتہ نہیں لگدا تے مدینے دے تاجدار دا مقام ہو دے تو بھی اگوں شروع ہو جاندے قریش مکہ حضور دی بارگاہ دے اندر آئے آکے انہوں نے آکے عرض کی تھی کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے جڑی صفا تے مروہ دی پہاڑی ہے نا اے سونا بن جاوے تے اسی تیرا کلمہ پڑھائے وہ بدھو سانا کافر ٹولا بدھو سیو وہ سوال کی دی بارگاہ دے اندر کر دینے پہ کہ جیڑی ذات سورج نو پشاں پرتا سکتی ہے وہ اٹیاں روڑیاں دے پتھران دا سونا نہیں بنا سکتے الحمدللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے بتوں کو توڑے سنم قدے پاش کرے خدا نے بھیجا ہے پھر سے پیغام اپنے بندوں کو میں کنز مخفی ہوں کوئی تو ہو جو مجھے تلاش کرے ایویں اساں اننے ہوئے پھرنے ہو وچے ہی واسدہ پہ آجے جی سانو پتہ نہیں اساں کچھ اور ویکھنے ہیں جنہ آکھاں نال ہور ویکھی دے نا اونا آکھاں نال رب نو ویکھن دی طلب نہیں رکھی دی جی اوتھے انہوں ویکھنا ہی تے ہوئی دیس دائی اینا اکھاں نال نہیں جے اے اکھاں او دے واسطے رکھیاں تے پھر اس ذات نے دسنا ہی دینو کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر آکے انہاں کافران نے آکھیا صفا تے مروہ دی پہاڑی سونا بن جاوے تفسیر نہیں بھی اٹھا کے بیکھو تے اسا تیرا کلمہ پڑھا گے مدینے دے تاجدار رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا اے سوال کیتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا حبیب اے صفات مروہ بس اینی کو گل فرمایا اے حبیب تسا اشارہ کرو نا تو آڈے ایک اشارے تھے رب کعبہ دی قسم مدینے دے تاجدار جدو عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ کے اندر فرمایا حبیب تسا ایک اشارہ کرو تو آڈی نگاہ جدر بھی اٹھ دی جائے گی ایسا تمام کائنات نو سونا بنا چھڑاں گے فرمایا حبیب ایک گل یاد رکھ لو اے سونا بن بھی گیا نا ایڈے بے ایمان نے ایڈا کھچ ٹولا ہے اے تینو محمد تے من دے نے اے میرا نبی تے من دے نے اے پر تینو جیویں تیری شان ہے اوویں نہیں من دے اے بڑے بے ایمان نے اے آندے نے ساڑی برادری دے وچوں ہے کوئی آکھے گا ساڑے ورگا ہے کوئی آکھے گا زبان ساڑے ورگی ہے کوئی آکھے گا ہاتھ ساڑے ورگے کوئی آکھے کھاوے ساڑے وانگو کوئی آکھے گا پیتا ساڑے وانگو کوئی آکھے گا ویاہ ساڑے وانگو شادیاں کیتیاں نے فرمایا میں نو اے چیزاں دی ضرورت حبیبہ اینا کولو اے چیزاں نہیں ہے اے کافر ٹولا پر اینا کلمہ نہیں پڑھنا کہ جدو اینا کچھ ویخ کے بھی کلمہ نہ پڑھیا میں اینا تے ایسا عذاب لے آوانگا جیڑا پہلی کسے قوم تے نہیں آیا ذرا اچھا بولو سبحان اللہ میں تینو نبی دا دین سنانا ذرا ہاتھ چک کے بول سبحان اللہ اللہ
ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੂਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਆਂਧੀਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ 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 ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ اللہ دے پاک حبیب نے فرمایا سنو سنو اے دے تو بھی بڑا ایک خطرناک منظر تو آنو سناوا جامعہ ترمذی شریف دی حدیث ہے حضور نے فرمایا میرے سامنے پہاڑاں دا پھٹنا زلزلے آنے طوفان آنے وہ سارا کچھ پیش کیتا گیا لاوا نکلنا زمین دا پھٹنا لیکن اللہ دے پاک حبیب فرمایا مارا ایتا منظرن قطو الا القبر فرمایا جنہ سخت عذاب میں قبر دا ویکھیا فرمایا اور کوئی ویکھے آئی جو تسا بیٹھو گے تو میں پھر اگے گل کرنی ہے تو دوستو گل بندی ہے ساری ادب نال تے انسانیت نال علم تھوڑا بھی ہوئے نا تے انسانیت ہوئے تے گل بن جاندی ہے علم چوکھا ہوئے تے اندروں انسانیت نہ ہوئے تے وہ گل بنی بھی بگڑ جاندی جی آنکھو تے سلطان العارفین پڑھئے ذرا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ حضرت سلطان العارفین سرکار فرماؤں نے آپ فرماؤں نے اللہ پڑھیوں ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ بڑی مہربانی ایک اور اپنا پیارا جا ہاتھ چک کے بول سبحان اللہ جنہ رب دیاں پیاریاں نے
زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے نامے لا چھڑیے رب دیا بندیا وقت دنیا دا اونا دے پیران بیچی رول دائے او وقت دا انتظار نہیں کر دے وقت اونا دا انتظار کر دائے گالے تابعداری کرن دی گالے جڑا تابعداری کرے گا دنیا وچ بھی چنگا رہے گا قبر وچ بھی چنگا رہے گا حشر وچ بھی چنگا رہے گا آؤ توانو مدینے دے بازار دی سیر کروائیے سوہنے پاک نبی دا مدینہ ہے حضرت فاروق اعظم سرکار دا دور خلافت حضرت فاروق اعظم سرکار دنیا ستی پئی ہے آپ اپنی سواری تے سوار نے لباس ٹاکیاں والا میرے پاک عمر نے پالیا ہاتھ وچ تلوار نہیں ہاتھ وچ ڈنڈا پھڑ لیا سواری تے سوار نے مدینے دے بازاراں دی سیر کردے نے انہاں دی سیر وچ ساڈی سیر وچ زمیناں آسماناں دا فرق ہے رب دیا بندیا ساڑھے کول مال آوے ساڑھے کول جگیر آوے ساڑھے کول زمیناں اساں سہرہ دبئی دیاں ہیرا منڈیاں دیاں کرنے سانو لعنتیں پئیے اساں حلال دا مال حرام دے کماں دے لا چھڑنے ساڑی غیرت ایمان سانو اے اجازت دین دیئے رب دے راتے نہیں لونا چاہیدہ مولویاں کول نہیں بہنا چاہیدہ سرکار دی ختم نبوت دا جڑے کام کرتے نے وہ دہشت کرتے نے سانو اے دسیا گیا ہے صدقے جاواں فاروق اعظم سرکار تو آپ سواری تے سوار نے مدینے دے بازاراں دی سیر کردے نے کادے واسطے کوئی بھوکا مل جاوے انہوں روٹی کھواواں کوئی پیاسا مل جاوے انہوں پانی پیاواں جڑا پیاسا مل جاوے انہوں پانی پلاواں پیاسا مل جاوے انہوں پانی پلاواں کوئی ننگا مل جاوے انہوں کپڑا دیواں رب دیا بندیا قربان جاواں گلیاں دی سیر فاروق اعظم سرکار کردے نے پے آپ نے گلی دا موڑ کٹیا بار تھوڑا جا دور آبادی جو ویکھیا ایک روشنی نظر آئیے فاروق اعظم سرکار اپنی سواری ادھر کر لئی جا کے ویکھیا ایک کلی ہے جڑی نمی بنی ہے مدینے دی تھوڑا جا بستی تو باہر اندر ایک مائی بی بی عورت ہے باہر بندہ بیٹھا ہے وہ دیا آنکھاں میں چانسو نے روتا ہے بندہ زارو قطار روتا ہے فاروق اعظم سرکار نے فرمایا بیلیا اے نبی دا مدینہ اے نبی دا مدینہ اے تھے جیڑا روتا آوے ہسدا جاندا ہے تو مدینے وچ بہ کے رونا ہے عرض کیتی سونیا میں نو بھی پتا ہے مدینے والے بڑے سخینے آپ نے فرمایا رونا کیوں ہے رویا کیوں ہے رویا کیوں ہے عرض کردے مجبوراں لاچاراں بے باساں گزریا ماں مدینے رات پہ گئی ہے اندر میری بیگم ہے بچے دی ولادت دا ویلا آیا ہے بچے دی ولادت دا ویلا آیا ہے کوئی عورت نہیں واقفیت نہیں میں آکھیا کی کرا اگے جانا ہے نبی دے مدینے ڈیرا لا لینے نالے درود پڑھاں گا نالے مدینے والے نو پکاراں گا حال دل کس کو سنائے آپ کے
دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں عرض کر دے لجپالا بیلیا اندر میری بیگم ویلا ویلا دندیا گیا ہے کوئی محلے دی عورت کول نہیں کوئی رشتہ دار نہیں میں تھے نبی دے مدینے بیٹھا ہوا انتظار کرنا ہوا کہ رب سونا کوئی انتظام کر دے وے آپ نے فرمایا بیلیا پریشان نہ ہو اللہ رب العالمین نے تیری مدد فرما دیتی ہے تیرے واسطے انتظام کر دیتا ہے فرمایا ایتھے بے آپ گھر آئے نے گھر جس ویلے آئے اپنی زوجہ محترمہ نو فرمایا جلدی کر شکر تیار کر گھی تیار کر روٹی تیار کر مدینے کوئی مہمان آیا ہے اوتھے گئے نے جا کے لنگر پیش کیتا اس پردیسی نے لنگر بھی کھادا رب دیا بندیا تھوڑی دیر تو بعد اندروں خیمے چھو آواز آئی یا امیر المؤمنین اندروں آواز آئی اے مومنہ دے امام مبارک ہوئے اللہ نے بیٹا دیتا ہے کیا بات اللہ نے پتر دیتا ہے جدو امیر المومنین کا لفظ سنے آنکھرو آواز آئی وہ بندہ پریشان ہو گیا بندہ پریشان ہو کے اٹھیا ہے ہاتھ بان کے عرض کر دے لجپالا میں نو پتا جے پہلے ہوتا تسا امیر المومنین جے میں تواڈے تو مدد دی طلب نہ کردا آپ نے فرمایا بیلیا جدوں دا مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھے آئے عمر ہووے جنوں اونٹ بھی چرانے نہیں سلام دے جدوں اونٹ خراب کر دے سن کر دوڑ لا دے سن اگے پیچھے چلے جاندے سن میرے ابے نے پکڑنا مینوں مارنا مار کے میری حالت بگاڑ دینی آپ فرماؤندے نے رب کعبہ دی قسم ہے جدوں دا مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھے آئے اونٹتے کدھرے رہ گئے کہ دھرتی بھی اللہ نے ساٹھے تھاپیا کر چھٹی انسان ادو انسان بنتا ہے جدو انسانیت دا درد رکھے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ اپنی چیز طلب ہوندیاں ضرورت ہوندیاں اپنی جان تے اپنی خواہش تے دوسرے نو ترجیح دے او دوسرے نو عطا کر چھڑ اس کائنات وچ کوئی بندہ غریب نہیں آیا بس سوچاں اپنی
توجہ ہے نا بیلیو؟ میں تھانوں دعوے نالے گل کردا جے کہ اس کائنات وچ بندہ غریب کوئی نہیں آیا۔ فرق صرف اینا ہے، کوئی پیدل ہے، کوئی سائیکل تے، کوئی موٹر سائیکل تے، یا کوئی کار تے، یا کوئی ہوائی جہاز تے، کسے کو 1 روپیہ ہے، کسے کو 1,00,000 روپیہ ہے، کوئی بینک بیلنس دا مالک ہے۔ کی وجہ؟ اوے سجنا بیلیا، جیڑی تو میں روٹی کھانے ہیں نا وہی سارے کھاندے نے۔ کوئی رات سونے نو چاک تھوڑا کوئی ماردا ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی دتھی پیسیاں دی پھڑ کے انہوں تے کدے کسے نو تسا کھاندے نہیں نہ ویکھیا۔ تے شکر کریا کرو، شکر کریا کرو۔ مال تھوڑا بھی ہے نا، تھوڑا، تے رب کعبہ دی قسم ہے اوتھے جا کے نا حساب بھی تھوڑا ہی ہونا ہے۔ بینک دے اندر 1 کروڑ روپیہ جنہ رکھیا ہے نا، کیوں سال بعد گڈی لیندے نے تے کام کردے کوئی نہیں، ویلے ڈٹے وجہ کی؟ اساں سود آکھنے او آکھدے نے پروفٹ، وہ آندے منافع ملیا بھئی سانوں۔ تے سجنا جیڑی چیز اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض کر کے لینی ہے نا، اس چیز نالوں بندہ ہے بھی چنگا ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا تو؟ طلب قادی کرنی، طلب حلال دی کرنی، طلب پاک دی کرنی، طلب سچ دی کرنی، طلب نیکی دی کرنی، طلب ایمان دی کرنی۔ اوہ طلب دوستو اللہ تے اللہ دے رسول دی نوکری دی کرنی ہے۔ رب کعبہ دی قسم، رب کعبہ دی قسم، ساڑھے مجاہد ملت قربان جائیے کہ جنہ دے کول کوئی ہوائی جہاز تے پراڈو تے وڈیاں وڈیاں کوئی زمینہ انہ دے کول تھوڑیاں سن، لیکن رب کعبہ دی قسم پوری دنیا تے وچوں 21 نومبر نو پتہ لگیا پوری کائنات، پوری دنیا دے کافرانوں کہ اگر کسے نے نوکری اللہ تے اللہ دے رسول دی کیتی ہے تے دنیا والے نالوی نال وفا کر کے دس دیتا ہے کہ محمد دا غلام دنیا تے اوندہ بھی شان نالے جدو جاوے جانا بھی شان۔ مدینے دے تاجدار دا غلام دنیا تے جدو آئے گا بڑی شان نہ لائے گا، جدو جائے گا دنیا تو تے ادھوں میں بڑی شان نہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور مال کی آؤ توانو صحیح حدیثاں دے وچوں ایک گل سناؤ۔ توجہ ہے بیلیو؟ ذرا اچھا بولو سبحان اللہ۔ پہلے اللہ رب العالمین دا پاک قرآن سنو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک نبی نو جہاد دا حکم فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے کافران دے نال جہاد کیتا، لڑائی کیتی، رب دیا بندیا بڑا مال آیا، ہزاران دے حساب دے نال لونڈیاں دے غلام آئے، درموں دینار آئے، سونا آیا، چاندی آئی، بڑا بڑا خزانہ مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر آیا۔ مدینے وچ خبراں پھیل گئیاں، مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر بڑا بڑا مال آیا ہے۔ اللہ دے پاک نبی ونڈ دے رہے، ونڈ دے رہے، ونڈ دے رہے۔ ایک ویلا آیا، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
رب دیا بندیا مولا علی شیر خدا دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کر دیا نے علی تساں جاؤ نبی دی بارگاہ دے اندر توجہ میرے والے کرے آجے نبی پاک سرکار دے گھر والے نے علی گھر والے نے فاطمہ بی بی گھر والیاں نے امام حسن گھر والے امام حسین گھر والے اہل بیت کا کنبہ گھر والا رب دیا بندیا قربان جاوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں دے نے مدینے دے تاجدار نو میں 6 مہینے ویکھے آئے 6 مہینے مدینے دے تاجدار نو ویکھے آئے صبح فجر دا ویلا ہونا ہے کملی والے نے جدو زہرہ پاک دے دروازے دے کولوں گزرنا مسجد والے جانا میرے آقا نے فرماؤنا زہرہ اٹھو 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 اللہ دی عبادت کرو غفلت نہ کرو اٹھو رب دی عبادت کر لو او نبی دے گھر والے ہو اہل بیت والے ہو نبی دے گھر والے ہو اٹھو رب دی عبادت کرو رب دی عبادت کرو سون دا ویلا نہیں مدینے دے تاجدار 6 ماہ حضرت انس فرماؤں دے نے میں ویکھ دے رہے نبی پاک سرکار قربان جاواں 6 مہینے آواز دے رہے نبی دی اہل بیت اپنی اہل بیت نو اہل بیت والے اٹھو اینی گل کر کے مدینے دے تاجدار نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی کیڑا قرآن کیڑی آیت پڑھنی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دے پاک نبی نے آیت پڑھنی رب دیا بندیا کتھے کھلو کے کیڑی جگہ دے کھلو کے زہرہ دے گھر دے کول دروازے دے کول تاکہ دنیا والے انو پتہ لگ جاوے دنیا والے ان کمینے انو پتہ لگ جاوے بدماشانو پتہ لگ جاوے اہل بیت منکرانو پتہ لگ جاوے وہ جنہ دے بویاں دے کول جنہ دے دروازیاں دے کھڑا ہو کے رب دا حبیب قرآن پڑھ دائے وہ ہستیاں عام نہیں جیوے نبی اللہ آئے وہ نبی دا کاربار بھی اللہ کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے بڑی مہربانی توجہ میرے والے کرو اپنا ہاتھ چوک لو اے او بارگاہ دا ذکر ہے اس ذات دا ذکر ہے جیدی بارگاہ دے اندر جبریل آوے تے اجازت مانگ دے بڑی مہربانی ادب دا مقام ہے اپنے ہتھاں نو چوک کے پڑھ لو کونین جس دن آئے بڑی مہربانی بڑے آسان لفظ نے سارے پڑھ لو کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے اسا تاج تے تخت نو کی کرنا اسا تاج تے تخت نو کی کرنا ساڈا تاج تیری نالے میرے کملی والے محبوبہ تیری ذات دلے دا چینے تو حاکم ہر ایک حاکم دا اے ہر حاکم دا کہنے تیرے مرگا جگ تے ایک بھی نہیں سچ کہنا قسم حسین کونین جس دے
اچھا بھئی ایک گل مینوں دسو آ بندے اپنیاں دھوڑاں پچھاں کر کے کیڑی چیز جڑی ویندے نے مینوں دسو مینوں تو کوئی شے بھی ادھر نظر نہیں سوائے تواڈے تو جے کوئی گھر چیز رکھ آئے جے نا تو مینوں دسو بھئی ایک بندہ اٹھا کے پیغام بھیج دیے بھی وہ چیز نوں سنبھال لیا جائے ادھر ذرا میرے ویلے توجہ کرو ذکر کیدا ہو رہا زہرا پاک بڑی مہربانی اپنے اپنے ہتھاں نوں چک کے پڑھ لو کونین جس دے نائے حسنین دیو مائے کونین جس دے نائے حسنین دیو مائے جنت دی جیڑی چھائے جنت دی جیڑی چھائے حسنین دیو مائے کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے سیدہ پاک نے مولا علی شیر خدا دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کیتی علی فرمایا جاؤ نبی دی پاک بارگاہ دے اندر جاؤ بڑے غلام آئے نے بڑیاں غلام آئیاں نے لونڈیاں آئیاں نے گھر دا کام کر کے دیکھو میرے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے جاؤ کوئی بی بی دا بندوبست کر کے لے کے آؤ گھر وچ میرے نال گھر دا کام کاج کرواوے مولا علی شیر خدا ٹر گئے نے جا کے نبی دی پاک بارگاہ دے اندر بہ گئے نے ویکھدے رہے نبی ون دے رہے مولا علی شیر خدا ویندے رہے جدوں گھر واپس آئے نے بی بی پاک نے پوچھے علی کی لے کے آئے جے اکھے میں ویندہ ہی رہا واں نبی ون دے رہے نے میں ویندہ ہی رہا واں فرمایا جے اجازت ہوئے تے میں جاواں اجازت ملی ہے نبی دی پاک بارگاہ دے اندر بی بی فاطمہ آئیاں نے عرض کر دیاں نے بابا میرے واسطے بھی کوئی غلامہ کوئی عورت دا بندوبست کر دے ہو جڑا گھر دا کام کاج کراوے میرے آقا نے فرمایا سیدہ فرمایا تو میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے فرمایا جی دی کائنات غلام ہوئے انہوں ایک غلام دی کی ضرورت ہے فرمایا بیٹا میں تینوں ایک وظیفہ دسنا وا فرمایا روز پڑھیا کر نہ تھکاوٹ رہے گی نہ کوئی پریشانی رہے فرمایا پترا فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھیا کر 33 بار الحمدللہ پڑھیا کر 34 بار اللہ اکبر پڑھیا کر جیڑا اے وظیفہ پڑھے گا رب دے سارے کام سوارے گا اے حدیث پاک دا وظیفہ ہے اللہ اکبر دوستو اللہ تواڈی تے میری حاضری قبول فرمائے آمین یا رب العالمین